तुम गरीब क्यों हो, सच क्या है? पर सुनो, गरीबी जेब से नहीं सच से शुरू होती है। रोज मौके तुम्हारे सामने से गुजरते हैं, पर तुम उन्हें कल पर छोड़ देते हो या टाल देते हो। अभी टाइम नहीं, बाद में देखता हूँ। लोग क्या कहेंगे? जिंदगी बदलती पैसे से नहीं, एक डिसीजन से बदलती है। अगर तुम वाकई ही बदलना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आगे का हर सेकंड तुम्हें ये समझाएगा कि तुम अभी जहाँ हो क्यों हो और कैसे तुम इन सब को तोड़कर ऊपर उठ सकते हो। यार, क्या तुम लोग जानते हो कि इंसान गरीब क्यों होता है? नहीं, किस्मत की वजह से नहीं होता, बल्कि अपने यकीन की कमज़ोरी की वजह से। हम सब समझते हैं कि दौलत कमी की निशानी है, मगर हकीकत ये है कि इंसान तब गरीब होता है जब वो खुद पर, अपने रब पर और अपनी मेहनत पर यकीन छोड़ देता है। जब वो ये मान लेता है कि उसके हिस्से में बस इतना ही लिखा है, तो वो खुद अपने नसीब का दरवाज़ा बंद कर देता है। असल गुर्बत जेब में नहीं, दिल में होती है। क्यों? कोई इंसान उस वक़्त तक गरीब नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में उम्मीद ज़िंदा हो। लेकिन जब उम्मीद मर जाए तो चाहे जेब में करोड़ों रुपया हो, लेकिन इंसान फिर भी फ़कीर ही रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शाम का वक़्त था। सूरज की सुर्खी जैसे ज़मीन पर फैलकर शाम को दहका रही हो। गलियों में मज़दूरों की पसीने भरी मुस्कुराहटें थक कर मानद पड़ रही थीं। एक लड़का, नाम अरसलान, हाथ में पुरानी फाइलें लिए दफ्तर से निकला तो जैसे सारी दुनिया के बोझ उसके कंधों पर आ गए। बस स्टॉप के करीब पहुंचा, जेब टटोली तो सिर्फ 20 रुपए निकले। एक लम्हे को आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, आखिर मैं ही गरीब क्यों हूँ? मैं तो मेहनत करता हूँ, मैं तो हलाल कमाता हूँ, फिर मेरी किस्मत इतनी कड़वी क्यों है? उसके करीब एक बूढ़ा शख्स बैठा था, सफ़ेद दाढ़ी, चमकती आंखें, मगर लिबास फटा हुआ। उसने अरसलान को देखा और धीरे से कहा, बेटा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम गरीब क्यों हो तो मेरे साथ चलो। अरसलान ने हैरान होकर पूछा, कहाँ जाना है बाबा जी? बूढ़ा हंसा, वहाँ जहाँ तुम्हारा दिल तुम्हें जाने से रोकता है। लोगों के दिलों के अंदर अरसलान ने एक पल के लिए सोचा, फिर इसके कदम खुद ब खुद इसके पीछे चलने लगे। वो दोनों शहर के पुराने हिस्से में दाखिल हुए, जहाँ गरीबी की बू, पुरानी दीवारों की नमी और ज़िंदगी की सस्ती एक अजीब दास्तान बन चुकी थी। वहाँ एक छोटा सा दर्जी बैठा था, जो बच्चों के फटे कपड़े मुफ्त में सी रहा था। बाबा जी ने कहा, ये देखो, इसके पास तुमसे कम है, मगर ये देने वाला है। अरसलान ने खामोशी से देखा, फिर आगे बढ़ा तो एक औरत नज़र आई, जो रोटियों के टुकड़े मोहल्ले के कुत्तों में बांट रही थी। ये भी गरीब है, मगर देखो, इसके हाथ बंद नहीं, इसका दिल जिंदा है। अरसलान ने हैरत से पूछा, मगर बाबा जी, इन सब के पास पैसा तो नहीं? बाबा जी ने कहा, बेटा, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा कम हो, गरीब वो होता है जिसके पास एहसास कम हो। तुम देखोगे कि दुनिया में सबसे गरीब वो हैं जिनके पास दिल तो है मगर रहम नहीं, आंखें हैं मगर शुक्र नहीं, और ज़ुबान है मगर दुआ नहीं। अरसलान के दिल में जैसे कुछ टूट सा गया। उसने अपने माजी को याद किया, बचपन में जब वो दोस्तों को अपनी नई चीज़ें दिखाकर खुश होता था, मगर किसी को बांटता नहीं था। जब उसके पास पहला फ़ोन आया था तो वो चाहता था सब इससे हसद करें। इसने अपनी माँ को कहते सुना था, बेटा, शुक्र करो, ये रिज़्क तुम्हें अल्लाह ने दिया है, दूसरों के लिए भी कुछ रखो। मगर उसने कभी नहीं रखा। अब वो समझने लगा कि शायद उसकी गरीबी उसके रिज़्क में नहीं, बल्कि उसकी नीयत में है। बाबा जी उसे मस्जिद के सामने ले गए, जहाँ कुछ लोग बैठे जिक्र कर रहे थे। बाबा जी ने कहा, ये वो लोग हैं जो दिल के अमीर हैं। ये अपने पास कुछ नहीं रखते, मगर अल्लाह पर यकीन रखते हैं। गरीबी वहाँ से शुरू होती है जहाँ यकीन ख़त्म होता है। अरसलान ने आह भरी, बाबा, क्या यकीन भी दौलत बन सकता है? बाबा ने कहा, यकीन ही सबसे बड़ी दौलत है बेटा। जिसके पास यकीन है उसके पास कल की फ़िक्र नहीं, क्योंकि वो जानता है कि रिज़्क इसके रब के हाथ में है, ना कि किस्मत के खेल में। तुम गरीब हो क्योंकि तुमने अल्लाह के वादे पर यकीन छोड़ दिया है। वो दोनों कुछ देर चुप रहे। हवा में अजान की आवाज़ गूंजने लगी। अरसलान की आंखों से आंसू बह निकले।
اس نے دل میں سوچا، کاش میں اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکتا، کاش میں دینے والا بن جاتا۔ بابا نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ابھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر تم سمجھ جاؤ گے کہ غریبی ختم کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ تم دل سے امیر بنو۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر چاند اپنی چمک کے ساتھ زمین کو تسلی دے رہا تھا۔ ارسلان نے بابا جی سے کہا، بابا کیا واقعی ہی میں بدل سکتا ہوں؟ کیا میرا مقدر لکھا ہوا نہیں؟ بابا نے نرمی سے کہا، مقدر صرف اس کا ہوتا ہے جو خود کچھ نہیں کرتا، جو اپنے اندر ایمان جگا لیتا ہے، اس کا مقدر بدل جاتا ہے۔ مگر اگلی صبح ارسلان کے لیے وہ دن نہیں تھا جو عام دنوں جیسا ہو۔ اس نے جب آنکھ کھولی تو دنیا بدل چکی تھی، یا شاید اس کا دل بدل چکا تھا۔ دفتر پہنچا تو ایک نیا چیلنج اس کے سامنے تھا، جہاں ایمان اور لالچ کی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ ایک فیصلہ اس کی زندگی کی غربت یا امیری طے کرنے والی تھی، اور بابا وہ غائب ہو چکے تھے، جیسے وہ صرف پیغام دینے آئے ہوں۔ اب ارسلان کے ہاتھ میں موقع تھا، حلال کمائے یا حرام۔ مگر اس بار اس کی اندر کی آواز کہہ رہی تھی، اصل امیری ایمان کی ہے، دولت کی نہیں۔ اس نے وہ فیصلہ کیا جس نے اس کا نصیب ہمیشہ کے لیے بدل دیا، مگر اس فیصلے کا انجام کچھ ایسا ہوا جس نے پورے شہر کو چونکا دیا۔ اگلی صبح ارسلان نے جب آنکھ کھولی تو دل میں ایک عجیب سکون تھا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں، مگر آج وہ روشنی کچھ مختلف تھی۔ اس کے دل میں پہلی بار یقین کا سورج طلوع ہوا تھا۔ اس نے وضو کیا، سجدے میں سر رکھا اور دل سے کہا، یا رب، آج اگر تو نے مجھ پر دروازہ بند رکھا ہے تو یقیناً کوئی بہتر راستہ کھولنے والا ہے۔ نماز کے بعد جب وہ دفتر جانے لگا تو راستے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس کی زندگی بدل گیا۔ ایک بچہ ننگے پاؤں چپس بیچ رہا تھا۔ ارسلان نے اس سے پوچھا، بیٹا تم اسکول کیوں نہیں جاتے؟ بچے نے ہنس کر کہا، امی کہتی ہیں علم بعد میں روٹی پہلے۔ یہ سن کر ارسلان کی آنکھوں میں نمی بھر گئی۔ دل میں سوچا، شاید میری ساری زندگی اسی سوچ میں گزری کہ دولت پہلے ایمان بعد میں۔ اس نے بچے سے ساری چپس خرید لیے اور کہا، اب جا اپنی امی کو کہہ، آج کے دن کی روٹی اللہ نے بھیجی ہے۔ بچہ چلا گیا، مگر ارسلان کا دل جیسے کسی نئی روح سے بھر گیا۔ دفتر پہنچا تو ماحول میں کچھ گڑبڑ تھی۔ باس کے چہرے پر پریشانی تھی، فائلیں بکھری ہوئی تھیں اور سب لوگ کسی بڑے مسئلے کی بات کر رہے تھے۔ ارسلان نے پوچھا، کیا ہوا سر؟ باس نے کہا، سرکاری ٹیم آڈٹ کے لیے آ رہی ہے اور وہ یہ ریکارڈ دیکھ لیں تو کمپنی بند ہو سکتی ہے۔ تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ فائل میں ایک چھوٹی رسید ڈال دو، باقی سب ہم دیکھ لیں گے۔ ارسلان کے دل میں طوفان مچ گیا۔ اس کے سامنے وہ موقع کھڑا تھا جس سے اس کی زندگی بدل سکتی تھی۔ اگر وہ ایک جھوٹ لکھ دیتا تو اسے ترقی، بونس اور عزت مل جاتی، مگر پھر بابا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، یقین سب سے بڑی دولت ہے، اسے نہ بیچنا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کہا، سر میں یہ نہیں کر سکتا۔ باس نے غصے سے کہا، تو پھر تمہیں اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ارسلان نے خاموشی سے اپنی فائل بند کی اور کہا، سر میں روزی چھوڑ سکتا ہوں مگر ایمان نہیں۔ وہ دفتر سے نکلا تو دل ہلکا تھا، مگر جیب خالی۔ مگر اس بار خالی جیب نہیں، امیری دل کے ساتھ تھی۔ چلتے چلتے وہی بوڑھا بابا سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ ارسلان کے چہرے پر حیرت چھا گئی اور کہا، بابا جی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کو ڈھونڈتا رہا۔ بابا مسکرائے اور کہا، میں کہیں نہیں گیا تھا، تمہارے اندر ہی تھا۔ جب تم نے جھوٹ سے منہ موڑا تب تم نے مجھے پا لیا۔ ارسلان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا اب میں سمجھ گیا ہوں، غریبی دولت کی کمی نہیں، نیت کی کمی ہے۔ بابا نے کہا، بیٹا اب تم امیر ہو چکے ہو کیونکہ تم نے سچائی کو اپنا سرمایہ بنا لیا ہے۔ دن گزرتے گئے، ارسلان چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا رہا، کبھی پڑھانے لگا، کبھی کپڑے بیچنے لگا، مگر اس کے اندر شکر اور سکون کا دریا بہنے لگا۔ ایک دن ایک بزرگ تاجر اس کے پاس آیا اور بولا، میں تمہیں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، تمہارے چہرے پر ایک عجیب سا نور ہے، آؤ میرے ساتھ کام کرو، میں تمہیں اپنی دکان کا انچارج بناتا ہوں۔
ارسلان نے حیرت سے پوچھا، مجھے؟ لیکن میں تو بس ایک عام مزدور ہوں۔ تاجر مسکرا کر بولا اور کہنے لگا، بیٹا، میں عام مزدور نہیں ڈھونڈ رہا، میں ایماندار انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ ارسلان نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہی سچائی جو کبھی اس کی غربت تھی، آج اس کی قسمت بن گئی تھی۔ کچھ سال بعد ارسلان خود ایک کامیاب بزنس مین بن گیا، مگر اس کی زندگی کا وہی اصول رہا، ایمان پہلے دولت بعد میں۔ اس نے درجنوں یتیم بچوں کی تعلیم کا خرچ اٹھایا، گلیوں میں غریبوں کے لیے دسترخوان لگوائے اور اپنی ماں کے نام سے فلاحی ادارہ قائم کیا۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا، شکل سے وہ بالکل اسی کی جوانی کا عکس لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، سر، میں دن رات محنت کرتا ہوں مگر قسمت ساتھ نہیں دیتی، رزق کم ہے، عزت بھی نہیں، آخر میں غریب کیوں ہوں؟ ارسلان نے مسکرا کر اسے کرسی سے اٹھا اور کہا، بیٹا، اگر تم سچ میں جاننا چاہتے ہو کہ تم غریب کیوں ہو تو میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے لے کر باہر نکلا جہاں اس کی فلاحی تنظیم کے لوگ غریبوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ اس نے کہا، یہ دیکھو، ان کے پاس تم سے کم ہے مگر یہ دینے والے ہیں، غریبی یہاں نہیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، یہاں ہے۔ جہاں دل خالی ہو جاتا ہے وہاں ہے غریبی۔ نوجوان خاموشی سے سنتا رہا۔ ارسلان نے کہا کہ تم تبھی امیر بنو گے جب تمہارے ہاتھ دینے کے لیے اور دل شکر کے لیے کھل جائے گا۔ اس لمحے ارسلان کو محسوس ہوا جیسے وہی بوڑھا بابا اس کے پاس کھڑا ہوا، مسکرا رہا ہو اور کہہ رہا ہو، میں نے کہا تھا نا، یقین سب سے بڑی دولت ہے۔ ارسلان نے آنکھیں بند کی، دل میں شکر ادا کیا اور دھیرے سے بولا اور کہنے لگا، یا رب، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اصل غریب وہ نہیں جس کے پاس سونا نہیں، بلکہ اصل غریب وہ ہے جو تیری یاد سے خالی ہے۔ چند دن بعد ارسلان نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے کاروبار کا بڑا حصہ یتیم بچوں کے نام کر دیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم پاگل ہو گئے ہو، اتنی دولت بانٹ رہے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا کہ میں نے دولت نہیں بانٹی، میں نے غریبی ختم کی ہے، کیونکہ دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ رات کو جب وہ تنہا اپنے کمرے میں بیٹھا، چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی تصویر کو دیکھا اور کہا، امی، آپ ٹھیک کہتی تھیں، رزق ہاتھ سے نہیں دل کی کمائی سے ہوتا ہے۔ اس لمحے اسے لگا جیسے اس کے ارد گرد روشنی پھیل گئی ہو، جیسے دل کے اندھیرے میں ایمان کی شمع جل اٹھی ہو۔ وہی لمحہ تھا جب اس نے خود سے کہا، اب میں غریب نہیں رہا، کیونکہ میں نے یقین خرید لیا ہے۔ غریبی جیب میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ جو ایمان بیچتا ہے وہ سونا خرید کر بھی خالی رہتا ہے۔ اللہ رزق میں نہیں، نیت میں برکت دیتا ہے۔ دینے والا ہمیشہ پانے والے سے امیر ہوتا ہے۔ شکر کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ حلال کمائی کم ہو تو بھی دل مطمئن رہتا ہے۔ آزمائش ہی ایمان کی قیمت ہے۔ جو یقین رکھے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ اصل دولت ایمان، سچائی اور شکر ہے، اور یہ پالے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ شکریہ۔